بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ معزز ناظرین و سامعین، چند گزارشات لے کر آپ حضرات کی خدمت کے اندر حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ 3-4 دن سے سوشل میڈیا پر ضلع پونچھ مینڈر گرسائی کے ایک ذاکر صاحب کی ویڈیو گردش کر رہی ہے، جس میں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مقدسات اہل سنت کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس بات کو لے کر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقدسات اہل سنت سے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مسلمانان عالم اور اہل سنت والجماعت کا حضرات صحابہ اکرام کے تعلق سے جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ قرآن مجید کی ہدایات اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین صحابہ اکرام کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس۔ اور پھر جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ اکرام کی زندگی کو بیان کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ صحابہ اکرام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپس میں رحم دل ہیں اور دشمن کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ ان کی نشانیاں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر موجود ہیں، جس کو اس آیت کریمہ کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ آخری ٹکڑے کے اندر فرمایا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ یہ تمام تر صفات بیان کرنے کے بعد، ان نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ کفار کو غصہ دلایا جائے۔ حضرات صحابہ اکرام پر غصہ کرنا، حضرات صحابہ اکرام کے تئیں طعن و تشنیع اور گھٹیا زبان کا استعمال کرنا ایک مومن کی علامت نہیں ہے، اور کفار کی علامت قرآن مجید نے خود قرار دیا ہے۔ بہرحال ادب شائستگی کی زبان استعمال کرتے ہوئے میں چند گزارشات ان حضرات سے کرنا چاہتا ہوں جو اس نازک پہلو پر غور و فکر کرنا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت ہے جنہوں نے سفر میں، حضر میں، ہر مشکل وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا تن، من، دھن ہر ایک اسلام کے لیے، آقا دو جہاں کے لیے قربان کر دیا۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایمان رکھے بغیر، ان سے عقیدت کیے بغیر اور ان کو اسلام کا جزء لا ینفک مانے بغیر آپ اسلام کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سارے کے سارے صحابہ کرام اپنے فرض منصبی سے دور ہو گئے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مکہ المکرمہ پھر مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی وہ بیکار گئی؟ ہرگز ایسا نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ صحابہ کرام ان کی ایک جماعت سابقین اولین کی جماعت ہے، ان میں انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، اور اس کے بعد جو آئے ہیں والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے مہاجرین کی اتباع کی، انصار کی اتباع کی، عشرہ مبشرہ کی اتباع کی، اور سابقین اولین کے بعد آنے والے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے یہاں کتنے ماجور ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ جب اللہ صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار کرے، جب اللہ رب العالمین خود رضامندی کا اظہار کرے کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، تو میرے بھائیوں مجھے اور کسی کس و ناکس کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے کسی صحابی پر طعن و تشریح کیا جائے اور پھر وجہ یہ تلاش کی جائے کہ حضرات صحابہ کرام کی آپس میں لڑائیاں جنگیں ہوئیں، بطور خاص مولا کائنات جنہیں کہا جاتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بیچ میں لا کر اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے تقابل کر کے پھر خلفشار پیدا کیا جائے، طعن و تشنیع کی جائے، اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سارے نہیں بلکہ اہل اسلام کی اکثریت کے جذبات وابستہ ہیں۔ اہل اسلام کی اکثریت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قلبی محبت اس لیے نہیں رکھتی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے، بلکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ آپ کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، اور حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں، یعنی حضرت معاویہ خاندان رسول سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ سے وابستگی ہے۔ کیا آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی وابستگی رسول اللہ سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہو چکے اور پھر لمبے عرصے تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے فتوحات کی اور مثالی فتوحات کی، بلکہ تاریخ اسلام کے اندر اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کارائے خیر کا ذکر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور ہے اسے آپ دور خلافت نہ کہیں، دور بادشاہت ہی سے تعبیر کریں، لیکن اس دور کو آپ دیکھیں، تاریخ کا ایک سنہرا دور گزرا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صلح ہو جاتی ہے، اس کے بعد
پورے عالم اسلام کے اندر امن، چین، سکون، شانتی ہی شانتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو ان کے مد مقابل اس وقت حضرت امیر معاویہ تھے، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی مشرک یا منافق کی نسبت یاد نہیں کیا جا سکتا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہمارے بھائی تھے، ان سے زیادتی ہوئی، اپنا علمی اختلاف ظاہر کیا، لیکن یہاں پر دیکھیں کسی قسم کا کوئی فتویٰ، کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان گھٹائی جائے، ان پر طعن و تشریح کی جائے۔ اور یہ بات اہل سنت کے مصادر میں نہیں بلکہ اہل تشیع کی مشہور کتاب قرب الاسناد الحمیری القمی کے اندر موجود ہے۔ آپ اس کا صفحہ نمبر 96 کھول کر دیکھیے، اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے، اور آپ کے سامنے یہ اسکرین پہ اس کا اسکیل لگا بھی دیا جاتا ہے اور ساتھ میں اردو ترجمہ بھی لگا دیا جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آل رسول اور بطور خاص وہ ائمہ جنہیں آپ ائمہ اثنا عشرہ کہتے ہیں، 12 ائمہ کہتے ہیں، ان میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کیا حسن ظن رکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر گستاخی کرے، گھٹیا الفاظ کا استعمال کرے، میرے بھائی اس کو سوچنا چاہیے، کیا وہ محب اہل بیت ہو سکتا ہے؟ وہ 12 ائمہ سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ وہ آل رسول کا قریبی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اہل بیت نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ملا باقر مجلسی جو شیعوں کے مشہور عالم ہیں اور ان کی کتابیں شیعوں کے یہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور بڑا درجہ اور بڑا رتبہ ہے، اس کے اندر ملا باقر مجلسی جلاء العیون جلد نمبر 1 جو 4 جلدوں کا ایک مجسمہ ہے، مجلد کتاب ہے 1 سے لے کر 4 تک، اس کے اندر کیا اس کا اردو ترجمہ آپ دیکھیں، قسم بخدا اس جماعت سے جو میرے ساتھ ہیں معاویہ بہتر ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے اور شیعہ کتب کے اندر بہت ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے حواریین نے، ان کے ساتھ وابستگان نے جب دھوکہ دیا، یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت حسن کا خیمہ جلا دیا گیا، حضرت حسن کا مال لوٹ دیا گیا۔ ذرا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں وہ کون لوگ تھے۔ چونکہ میں اپنی گفتگو فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے آپ کو شیعان حسین کہتے تھے۔ انہوں نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادتی کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بقسم خدا ان لوگوں سے امیر معاویہ یعنی معاویہ بہتر ہے۔ حضرت حسن کیا فرماتے ہیں؟ ان لوگوں سے جنہوں نے یہ حالات خراب کیے اور میرے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا، ان سے بہتر معاویہ ہے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ بطول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، وہ کہیں کہ امیر معاویہ بہتر ہے، اور ہم تاریخ کے ورقوں کے اندر اس بات کو تلاش کریں کہ ہمیں کہیں حضرت امیر معاویہ کے اندر کوئی نقص مل جائے اور پھر ہم اس کو ممبر پر، اسٹیج پر اور آج کے وقت میں سوشل میڈیا پر بیان کر کے ایک بہت بڑی اکثریت کے تقدسات کا اپنی طرف سے تعین کر کے پھر حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کریں۔ یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی ناانصافی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں تو گستاخی ہے ہی، لیکن اہل سنت والجماعت کے کثیر تعداد طبقے کو بہت بڑی ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ شیعہ برادران کی ایک مشہور کتاب
نہج البلاغہ، اس کے تعلق سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات کو جمع کیا گیا ہے، ان کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ ان خطبات کے اندر ایک خطبہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس کا یہ ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب ہم شام کے لشکر کے ساتھ جمع ہوئے تو کیا ہوا؟ وہ کون لوگ تھے؟ فرمایا اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، نہ ہم ایمان میں تصدیق میں اضافہ کے طلبگار تھے اور نہ وہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے تھے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپسی لڑائی ہوئی ہے، جو جنگ ہوئی ہے، جو چپکلش ہوئی ہے، اس میں مقصود کوئی ایمان کو بڑھانا یا ایمان کے اوپر یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ کیا تھا؟ ہمارا اختلاف قصاص عثمان کا تھا۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، حضرت امیر معاویہ سے تقابل نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اختلاف تھا اس کی آڑ کے اندر، اس کی چھاؤں کے اندر آ کر آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشریح کریں اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم بتائیں گے کہ مقدسات اہل سنت کیا ہیں۔ مقدسات اہل سنت وہی ہیں جو آج سے 1500 سال قبل چلے آ رہے ہیں۔ وہ مقدسات اہل سنت آج سے 1500 سال پہلے اہل سنت کی اکثریت اس پر چلی آئی ہے۔ پھر بعض حضرات کو دیکھا گیا، کچھ تحریریں سوشل میڈیا پر دیکھی گئی، بعض روایات کے ذریعے سے یعنی اس ذاکر کی بات کو تقویت دینے کی کوشش کی۔ ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کرام کا تقدس اور صحابہ کرام کی فضیلت کسی کتاب کی وجہ سے نہیں ہے، کسی روایت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی شان بیان کی ہے، اور پھر صحابہ کرام کے تقدس کو 1400 سال سے جو طبقہ فالو کرتا آ رہا ہے، وہ اسلام کا اکثریت والا طبقہ ہے۔ وہ اکثریت ہے جن کے ایمان اور جن کی محبتیں، جن کے جذبات حضرات صحابہ کرام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات کو دیکھا جائے، عمر فاروق کی ذات کو دیکھا جائے، حضرت عثمان غنی کی ذات کو دیکھا جائے، دیگر صحابہ کو دیکھا جائے، آپ کا تو ان سے بھی اختلاف ہے، آپ ان پر بھی طعن و تشریح کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس تعلق سے بھی آپ خود تعین کریں گے کہ مقدسات اہل سنت کیا ہے۔ ہمارے پاس اسلام کی تشریحات، اسلام کی توضیحات، اور جہاں اسلام حضرات اہل بیت کے ذریعے سے پہنچا ہے، وہاں پوری دنیا کے اندر اسلام حضرات صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا ہے۔ اس لیے برادران اہل سنت ہوں یا برادران اہل تشیع ہوں، بیٹھ کر اس مسئلے کو سلجھائیں اور اس پر ایک میثاق کریں۔ آپ اپنی مجلسوں میں، اپنی نجی مجلسوں میں آپ کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اس کو بیان کریں، سنائیں، لیکن سوشل میڈیا پر پھر اپنے آفیشیل پیج پر اس بات کو لگائیں اور اس بات کا چرچا کریں، پھر اس کے اوپر آپ ڈیبیٹ کا ماحول بنائیں۔ موجودہ وقت اس کا تقاضا نہیں کرتا، اور بعض وہ روایات جن میں اضطراب ہے یا جس کے مفہوم کا تعین انہی لوگوں کو ہے جن کی کتب ہیں، جن کے مصادر ہیں، پھر اس کو آپ سوشل میڈیا پر لائیں اور یہ تأثر دینے کی کوشش کریں کہ یہ باتیں تو فلاں روایت کے اندر ہیں، فلاں صاحب بھی بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے لیے آئیڈیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، اور صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کو تاریخ کی روشنی میں نہیں دیکھتے، ہم صحابہ کو قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور ہم صحابہ کے اکرام کے تعلق سے یہ نظریہ رکھتے ہیں
کہ صحابہ کے تعلق سے ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو گندی مکھی نہیں بننا بلکہ شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی گند پر بیٹھتی ہے اور شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے، پاکیزہ جگہ پر بیٹھتی ہے، ستھری جگہ پر بیٹھتی ہے، خوشبو والی جگہ پر بیٹھتی ہے۔ اس لیے معزز اہل اسلام اور بطور خاص برادران اہل تشیع، آئندہ اس چیز کا خیال رکھا جائے اور سارے مل کر ایسے شخص کو بے نقاب کریں اور اس پر قانونی کارروائی کرائیں، تاکہ آئندہ کسی کو ایسی جرأت نہ ہو کہ وہ صحابہ کرام یا مقدسات اہل سنت کے تعلق سے ایسی نازیبا گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔